بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کے احکام۔ نمبر 1، سود حرام ہے اور سود لینے میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، سود 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پہلی قسم ایک طرف مال میں زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو، مثلا ایک طرف 5 درہم ہو اور دوسری طرف 6 درہم ہو تو یہ سود ہے۔ نمبر 4، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ادھار ہو اور دوسرا نقد ہو، یہ بھی ایک قسم کا سود ہے اور حدیث میں اس کی بھی ممانعت ہے۔ نمبر 5، ان 2 قسم کی چیزوں میں سود ہوتا ہے۔ نمبر 6، پہلی قسم درہم دینار، جس کو پچھلے زمانے میں وزنی چیز کہتے تھے، یعنی وزن کر کے دیتے تھے، اس میں سود ہوتا ہے۔ نمبر 7، پاؤنڈ، ڈالر، روپیہ، ریال اس وقت اصل کرنسی مانی جاتی ہے لیکن سونے کی جگہ پر مانی جاتی ہے، اس لیے پاؤنڈ کو پاؤنڈ کے بدلے میں کمی زیادتی حرام ہے۔ نوٹ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار وزن کر کے بیچتے تھے، اس لیے یہ وزنی ہے۔ نمبر 8، دوسری قسم ہے چاول، گیہوں وغیرہ تمام غلے، یہ پچھلے زمانے میں کیل کر کے یعنی برتن میں رکھ کر بیچتے تھے، اس لیے ان میں بھی سود ہوتا ہے۔ نوٹ: اس زمانے میں تمام چیزیں کلو سے ناپنا شروع ہو گیا، یہ اس زمانے کا رواج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلے برتن میں ڈال کر بیچنے کا رواج تھا، اس لیے یہ چیزیں کیلی ہیں۔ نمبر 9، دونوں طرف کی جنس ایک ہو اور وزنی ہو تو کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے، دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔ نمبر 10، مثلا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچے تو کمی بیشی بھی حرام ہے، کیونکہ ایک جنس ہے، اور ادھار بھی حرام ہے کیونکہ چاندی وزنی ہے، دونوں طرف کی چاندی پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 11، یا مثلا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچے تو کمی بیشی حرام ہے کیونکہ ایک جنس ہے، اور ادھار بھی حرام ہوگا کیونکہ کیلی ہے، اس لیے دونوں طرف کے گیہوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔ نمبر 12، مثلا 1 کلو گیہوں کے بدلے 2 کلو گیہوں لینا سود ہوگا۔ نمبر 13، ایک طرف اچھے قسم کا گیہوں ہے اور دوسری طرف ادنا قسم کا گیہوں ہے، تب بھی برابر سرابر کر کے ہی بیچنا ہوگا ورنہ سود ہوگا، کیونکہ شریعت میں صفت کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 14، اگر ادنا گیہوں کے بدلے میں اعلیٰ گیہوں خریدنا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے ادنا گیہوں کو روپے یا ڈالر کے بدلے بیچو اور اس روپیے سے اسی آدمی سے اعلیٰ گیہوں خرید لو۔ اس صورت میں گیہوں کا گیہوں کے بدلے میں خریدنا نہیں ہوا بلکہ گیہوں کو ڈالر کے بدلے میں خریدنا ہوا۔ نمبر 15، مثلا 2 کلو گیہوں $1.5 میں بیچے اور اس $1.5 کا 1 کلو گیہوں اسی آدمی سے خرید لے تو جائز ہو جائے گا، حدیث میں یہی ترکیب بتائی ہے۔ نمبر 16، اگر چیز روپیہ پیسہ ہو یا غلہ اناج ہو اور دونوں طرف ایک ہی طرح کی چیزیں ہوں تو کمی زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے۔ نمبر 17، مثلا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچا تو کمی زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے کیونکہ دونوں غلے ہیں اور دونوں کیلی یعنی برتن میں ڈال کر بیچنے کی چیزیں ہیں۔ نمبر 18، اسی طرح ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں بیچا تو کمی زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے کیونکہ دونوں ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں اور دونوں ہی وزنی ہیں۔ نمبر 19، اگر گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچا تو چونکہ 2 جنس ہیں
اس لیے کمی زیادتی جائز ہے، لیکن دونوں کے لیے ہے، اس لیے ادھار حرام ہے، اس لیے دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 20، اگر پاؤنڈ کو پاؤنڈ کے بدلے میں بیچے تو چونکہ دونوں ایک ہی قسم کی جنس ہیں اور وزنی ہیں، اس لیے کمی زیادتی بھی حرام ہوگی اور ادھار بھی حرام ہوگا، دونوں پاؤنڈ پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 21، یہ جو پاؤنڈ بینک کے ذریعے یا ایجنٹ کے ذریعے دوسری جگہ بھیجتے ہیں اور بینک والا زیادہ پاؤنڈ لیتا ہے تو اس کی صورت یہ نکالی جائے گی کہ زیادہ پاؤنڈ سروس چارج کے لیے ہے اور بھیجنے کے خرچ میں لے رہا ہے اور اصل کے برابر ہے۔ اس طرح جائز کی ایک صورت نکالی جائے گی کیونکہ اس وقت یہ عالمی مجبوری ہے۔ نمبر 22، مثلا 5 پاؤنڈ دوسری جگہ بھیجنا ہے تو بینک نے 6 پاؤنڈ وصول کیے تو 5 کے بدلے میں اور 1 پاؤنڈ سروس چارج اور بھیجنے کا خرچ ہے۔ نمبر 23، اگر پاؤنڈ کو روپیے کے بدلے میں بیچے تو چونکہ دونوں دو قسم کی کرنسی ہے، اس لیے دونوں دو جنس ہیں، اس لیے کمی زیادتی جائز ہے۔ نمبر 24، اس وقت پوری دنیا میں ایجنٹ کو پاؤنڈ اور ڈالر دے کر روپیہ خریدتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہندوستان اور پاکستان بھیجو، جس میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ نمبر 25، پس اگر پاؤنڈ یا روپیے میں سے ایک کرنسی پر قبضہ ہو گیا تو بے ہو جائے گی، اور اگر دونوں میں سے کسی پر قبضہ نہیں ہوا تو یہ دونوں طرف ادھار ہے، اس لیے بے نہیں ہوگی، صرف وعدہ ہوگا۔ نمبر 26، پس جس وقت دونوں میں سے ایک کرنسی پر قبضہ ہوا تو اس وقت بے شروع ہوگی۔ نمبر 27، مثلا 2 دن بعد ایجنٹ کو پاؤنڈ دیا تو اب 2 دن بعد بے شروع ہوئی کیونکہ اب ایک طرف کی کرنسی پر قبضہ ہوا۔ نمبر 28، قاعدہ یہ ہے کہ دونوں طرف ادھار ہو تو عددی چیز کی بھی جائز نہیں ہوگی اور ایک طرف ادھار ہو تو بے جائز ہو جائے گی۔ نمبر 29، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ جن چیزوں کو وزنی کہا وہ وزنی شمار کی جائے گی اور جن چیزوں کو کیلی کہا وہ کیلی شمار کی جائے گی اور جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا وہ آج کے زمانے کی لوگوں کی عادت پر محمول کی جائے گی۔ نمبر 30، تر کھجور کو خشک کھجور کے ساتھ بیچیں تو برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی جنس شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح انگور کو کشمش کے ساتھ بیچے تو برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا کیونکہ کشمش انگور ہی کا سوکھا ہوا پھل ہے۔ نمبر 31، گائے کے دودھ کو اونٹ کے دودھ کے ساتھ بیچے تو کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتا ہے کیونکہ اونٹ الگ جنس ہے اور گائے الگ جنس ہے، اس لیے ان کے دودھ بھی الگ الگ جنس شمار کی جائیں گے۔ نمبر 32، گیہوں کی روٹی اس کے آٹے کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتا ہے کیونکہ روٹی عددی بن گئی اور آٹا کیلی ہے، اس لیے گویا کے 2 جنس ہو گئے۔ نمبر 33، جو چیز عددی ہے یعنی گین کر بیچتے ہیں جیسے انڈا اخروٹ تو اس کو کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتا ہے، مثلا ایک انڈے کو 2 انڈوں کے بدلے بیچ سکتا ہے، البتہ دونوں کی جنس ایک ہے اس لیے دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔ نمبر 34، جو چیز زرعی ہے یعنی ہاتھ سے ناپ کر بیچی جاتی ہے، مثلا کپڑا تو اس کو بھی کمی بیشی کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے، مثلا 1 گز کپڑا 2 گز کپڑے کے بدلے میں بیچ سکتا ہے، البتہ جنس ایک ہے اس لیے دونوں کپڑوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا ورنہ بے فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 35، جو دارالامن ہے وہاں کے ملک والے دارالاسلام کے ساتھ اسلامی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کو امن دیے ہوئے ہیں تو اس دارالامن والوں کا مال مسلمانوں کے لیے زبردستی لینا حلال نہیں ہے، اس لیے اس سے سود کے طور پر کچھ مال لے لینا حلال نہیں ہے۔